يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے ایک طویل سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور پچھلی نشست میں اور اس سے قبل ہم اس موضوع کے اس آخری اہم ترین حصے کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کتابت حدیث، روایت حدیث اور آقا علیہ السلام کا حکم حفظ حدیث، حدیث کو یاد کرنا، اور فہم حدیث اور فقہ حدیث، حدیث کے فقہ معنی مفہوم کو سمجھنا، پھر روایت حدیث، صحت روایت حدیث، طلب حدیث اور مذاکرہ حدیث، اس سبجیکٹ کو ڈیل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم ابھی بعض اور اسی سے ریلیٹڈ سبجیکٹس پر آگے آئیں گے تدوین حدیث کے موضوع تک. اور اب تک 4 حدیثیں، یعنی 2 مرفوع اور 3-4 اقوال صحابہ کرام کے آقا علیہ السلام کی ذات تک مرفوع نہیں ہیں، جو صحابہ کرام کے آثار تھے مقطوع، وہ تھے جس میں ایک خاص وقت کے لیے حدیث کو یا قرآن مجید کے علاوہ کچھ بھی لکھنے سے منع کیا تھا، نہ ہی یہ کتابت حدیث پر تھی. مگر ان حدیثوں کو پڑھ کے میں نے وضاحت کر دی کہ اس حدیث کے مضمون میں بھی آقا علیہ السلام نے حدیث کی روایت کا حکم فرمایا، حدیث آگے پہنچانے کا حکم فرمایا، حدیث کو یاد کرنے اور آگے سنانے اور اگلے لوگوں تک پہنچانے کا حکم فرمایا، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کتابت کی ممانعت حجیت حدیث کے بارے میں اس کا کوئی تعلق ہی نہ تھا، اس کے اسباب کچھ اور تھے. اگر حجیت حدیث کی نفی مراد ہوتی تو آقا علیہ السلام اسی حدیث میں، اسی مضمون کے اندر میری حدیث بلغوا انی ولو آیہ وحدثوا انی ولا حرج کا حکم نہ فرماتے کہ میری ہر حدیث، ہر جملہ آگے پہنچایا کرو، یہ حکم نہ دیتے. تو آقا علیہ السلام کا فرمانا کہ میری حدیث کو مجھ سے سنا کرو، یاد کیا کرو، آگے پہنچایا کرو، پہنچانے میں غلطی نہ کیا کرو، اس کا فہم اور معنی سمجھا کرو، اس کو حفظ کر لیا کرو. آقا علیہ السلام نے یہ جو تمام احکام فرمائے، یہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ منع کتابت حدیث کے وقت میں بھی آقا علیہ السلام حدیث اور سنت نبوی کو، اپنی حدیث کو حجت فرما رہے تھے اور امت تک پہنچانا صحابہ پر لازم قرار دے رہے تھے. اب وہ 3-4 حدیث جس کا معنی غلط سمجھا گیا، اس کے مقابلے میں اب تک روایت حدیث کی تاکید کو بیان کرنے والی اور حدیث کو حفظ کرنے کی اہمیت بیان کرنے والی حدیث، اور حدیث نبوی کا معنی مفہوم سمجھنے والی حدیث نبوی، آگے روایت کر کے صحت کے ساتھ آگے پہنچانے والی حدیث، حدیث کو یاد رکھنے کے لیے آپس میں مذاکرہ کرنے کی حدیث، ایک ایک حدیث لینے کے لیے کئی سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے جانے کے اوپر مبنی احادیث، گھنٹوں بعد صحابہ کا دوسرے صحابہ کے دروازوں پر طالب اور سائل بن کے بیٹھے رہنا کہ جب نکلیں گے تو حدیث لیں گے، ایسی احادیث اب تک کوئی 50 کے قریب احادیث، 50 کے قریب احادیث صحیحہ، سب احادیث صحیحہ اسناد صحیح کے ساتھ، اعلیٰ کتب حدیث اور اعلیٰ ائمہ حدیث کی روایت سے اب تک میں کوٹ کر چکا ہوں ریفرنسز کے ساتھ.
صرف وہ بات سمجھانے کے لیے کہ کتابت حدیث کی عارضی ممانعت کا کوئی اشارہ حدیث نبوی کی حجیت کے انکار کی طرف نہیں جاتا، ورنہ معاذ اللہ یہ 50 حدیثیں اور اب مضمون آگے جاری ہے، یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد نہ فرمائی ہوتی اور صحابہ کرام نے اس پر عمل یوں نہ کیا ہوتا جو آپ سن رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی نشست میں جب یہ مضمون ختم ہوگا تو پھر میں انشاءاللہ اسباب بیان کروں گا کہ وہ عارضی پیریڈ میں کے لیے جو حدیث کی کتابت سے منع کیا تھا اس کے ریزنز کیا تھے، وہ ریزنز بیان کر کے اس کے بعد پھر میں وہ حدیثیں بیان کروں گا الگ سے جس میں آقا علیہ السلام نے حدیث کی کتابت کا حکم دیا اور فرمایا میری حدیث لکھنا، اس کی اجازت ہے، لکھا کرو۔ اور صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی مجلس میں حدیث کی کتابت بھی شروع کر دی، اس شبہ کو دور کرنے کے لیے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث 200 سال بعد نہیں لکھی گئیں بلکہ آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں آپ کی مجلس مبارک کے اندر ہی لکھی جانا شروع ہو گئی تھی۔ اب سٹیپ بائی سٹیپ آگے جا رہے ہیں۔ اب آج پھر اگلی حدیث جو بیان کر رہا ہوں، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور ان سے حضرت جعفر بن ابی الغیرہ انہوں نے روایت کیا ہے حدیث کو۔ سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال تذاکروا ھذا الحدیث لا ينفلت منکم، فرمایا تذاکروا، لوگو آپس میں مذاکرہ کیا کرو، مجلس میں بیٹھو تو ایک دوسرے کو حدیثیں حضور کی حدیث سنایا کرو۔ ھذا الحدیث لا ينفلت منکم، آقا علیہ السلام کی حدیث کہیں تم سے ضائع نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ تم اس کو بھول بیٹھو، یہ حجت ہے، دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کا مصدر، منبع، ماخذ ہے، فنڈامنٹل سورس ہے دین کا اور شریعت کا قرآن کی طرح، ایسا نہ ہو کہ تم سے ضائع ہو جائے، بھول بیٹھو، اس کا مذاکرہ کیا کرو۔ اور پھر بڑی خاص بات کی، فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ الْقُرْآنِ مَجْمُوعٌ مَحْفُوظٌ، ابھی تک جیسے قرآن مجید 2 جلدوں کے اندر محفوظ کر لیا گیا ہے، ابھی تک قرآن کی طرح حدیث کا پورا ذخیرہ، اس کا مجموعہ محفوظ نہیں کیا گیا، یعنی متفرق احادیث کے مجموعے مختلف صحابہ کے پاس جمع تھے، لیکن جس طرح میں آگے چل کے انشاءاللہ عرض کروں گا قرآن مجید ایک جلد کی شکل میں ایک مجموعہ کی طرح محفوظ کر لیا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک حدیث کا اتنا عظیم الشان ذخیرہ اس طرح جمع نہیں ہوا، لوگوں کے پاس اپنے اپنے ریکارڈز ہیں، ان کی یادداشت میں ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، یہ ان کے پرسنل صحیفوں میں ہیں، ان کی بکلیٹس انہوں نے بنا رکھی ہیں، اپنے پرسنل مجموعے بنا رکھے ہیں، کلیکٹ نہیں ہوئی ساری قرآن کی طرح۔ لہٰذا اب اس حدیث کے علم کو، حدیث کے ذخیرہ کو قائم اور دائم اور محفوظ و مامون رکھنے کے لیے، تاکہ اگلی نسلوں تک اور امت محمدی کے اگلے زمانوں تک صحت کے ساتھ حضور کی حدیث پہنچتی رہے اور لوگ اس سے دین اخذ کرتے رہیں، ضروری ہے کہ تم آپس میں مذاکرہ کرو، دہراتے رہا کرو۔ وَإِنَّكُمْ إِن لَمْ تَذَاكَرُوا هَذَا الْحَدِيث يَنْفَلِتْ مِنْكُمْ، اگر تم حدیث کا مذاکرہ نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو سنا کے اس کو یاد کرنے کا باہمی اہتمام نہیں کرو گے تو حدیث تم سے جاتی رہے گی، ضائع ہو جائے گی، تم بھول جاؤ گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ حَدَّثْتُ أَمْسٍ فَلَا أُحَدِّثُ الْيَوْمَ، کوئی شخص تم میں یہ نہ کہے اور اس طرح نہ سوچے کہ میں نے کل حدیث روایت کر دی تھی، حدیث کو کل بیان کر دیا تھا، حدیث نبوی کو فلاں حدیث مجھے معلوم ہے اور میں نے کل بیان کر دی تھی مجلس میں، فلا احدث اليوم، سو آج میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، آج بیان نہیں کرتا۔ فرماتی ہے نہیں، بل حدث امس ولتحدث اليوم ولتحدث غدا، فرمایا حدیث نبوی کو یاد رکھنے اور محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کل بھی حدیث کو روایت کیا تھا تو گزرے ہوئے کل میں بھی بیان کریں، آج پھر ریپیٹ کر کے بیان کریں اور آنے والے کل میں پھر ریپیٹڈلی بیان کریں، ہر روز حدیث کا مذاکرہ کریں، بار بار تکرار کے ساتھ سناتے رہیں تاکہ حدیث آپ کو بھی یاد رہے اور سننے والوں کو یاد رہے، اس طرح صحت کے ساتھ حدیث آگے منتقل ہوگی۔ اس حدیث کے بھی تمام رجال ثقہ ہیں اور امام دارمی نے بھی اس کو روایت کیا سنن میں، اور امام حروی نے اس کو روایت کیا، امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا، اور اسی حدیث کو امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں بھی روایت کیا، امام ابن حبان نے الثقات میں بھی روایت کیا۔
اور اسی طرح پھر حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ، میں آپ کو گن گن کے مختلف صحابہ اور جلیل القدر تابعین، صحابہ اور جلیل القدر تابعین، ان دونوں کے آثار کوٹ کر رہا ہوں آقا علیہ السلام کے ان تمام ارشادات کی تعمیل میں، کہ کس طرح جب آقا علیہ السلام نے فرمایا حدثوا انی ولو آیہ فلیبلغ شاہد الغائبہ، حدثوا انی، حدثوا عن بنی اسرائیل، فرمایا ندر اللہ عمران سامع منی حدیثا فیبلغہ۔ جگہ جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تاکید فرمائی تھی تو اس پر عمل درآمد کا عالم صحابہ کرام کا اور تابعین کا، ان نسلوں کا کیا تھا۔ اب عبد الرحمن بن ابی لیلہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں خود قال تذاکروا، لوگوں حدیث نبوی کا مذاکرہ کیا کرو، آپس میں حدیث نبوی کو سنایا کرو، پڑھا کرو، ایک دوسرے کو بار بار بیان کیا کرو۔ فإن إحیاء الحدیث مذاکرتہ، کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کے علم کو زندہ رکھنا اس کے مذاکرہ سے ہی ممکن ہوگا۔ اب اسی طرح سفیان روایت کرتے ہیں حضرت اعمش سے، اور اعمش روایت کرتے ہیں ابراہیم النخعی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علقمہ وہ آگے شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جلیل القدر صحابی کے۔ وہ فرماتے ہیں تذاکر الحدیث فإن ذکرہ حیاتہ، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ مذاکرہ کرتے رہا کرو، کیونکہ اس کو یاد کرنا، بار بار اس کا ذکر کرنا اور اس کو بیان کرتے رہنا، یہ علم حدیث کو زندہ رکھنا ہے، اس کی زندگی یہ ہے۔ یہ حدیث بھی اسناد صحیح کے ساتھ ہے اور مختلف طرق کے ساتھ یہ حدیث امام دارمی نے اپنی سنن میں روایت کی، اور امام ابو خیثمہ نے العلم میں روایت کیا اپنی سند سے، امام ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کی اپنی سند سے، امام رامہ ہرمزی نے المحدث الفاصل میں روایت کی اپنے طریق سے، امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں روایت کی اپنے طریق سے، اور خطیب نے روایت کی الجامع میں اپنے طریق کے ساتھ۔ اب یہی بات جو آگے آ رہی ہے، زیاد بن سعد روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری، مدینہ طیبہ کے امام حدیث کے، اور یہ سب تابعین ہیں جلیل القدر، اور یہ سینکڑوں صحابہ کرام کے تلامذہ ہیں، براہ راست ان سے استفادہ کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں کہ زیاد بن سعد، اور ان سے روایت کیا سفیان بن عیینہ نے جو امام ہیں حدیث کے اور جرح و تعدیل کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان ابن شہاب یحدث الاعراب، اور یہ حدیث بھی اسناد صحیح کے ساتھ آئی ہے، اس کی حدیث کی سند صحیح ہے۔ فرمایا کہ ابن شہاب زہری، ان کا معمول یہ تھا کہ مدینہ کے گرد و نواح کے جو اعراب تھے، دیہاتوں کے لوگ تھے، ان کا حلقہ بنا لیتے اور ان کے اندر بیٹھ کر آقا علیہ السلام کی حدیث بتکرار سناتے رہتے، تاکہ کچھ نہ کچھ وہ لے جائیں گے، اور خود اپنی فائدہ یہ ہوگا کہ بار بار مذاکرہ کرنے سے آقا علیہ السلام کی حدیث لفظاً لفظاً خود یاد رہے گی، بھولنے نہیں پائے گی۔ یہ معمولات تھے ان کے۔ اب اسی طرح اس حدیث کو جو میں نے آپ کو ابھی کوٹ کی، یہ بھی سند صحیح کے ساتھ ہے۔ امام حمیدی نے اس کو، اس کے طریق سے خطیب تبریزی نے امام بخاری کے شیخ امام حمیدی کے طریق سے روایت کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سفیان بن عیینہ کے طریق سے لی، ابن شہاب زہری کے طریق سے۔ پھر آگے پھر اسی طرح اعمش روایت کرتے ہیں حضرت اسماعیل بن رجا، ان کا قول جلیل القدر تابعی، اسی طرح محمد بن فضیل راوی ہیں اعمش سے، اور اعمش بیان کرتے ہیں کہ کان اسماعیل بن رجا یجمع صبیان الکتاب یحدثهم یتحفظ بذلک۔ فرماتے ہیں کہ اسماعیل بن رجا التابعی، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ بچوں کو جمع کر لیتے، جو لکھنے والے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے جمع کر لیتے، کاتبوں کے بچے، اور ان کے مجلس میں بیٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بار بار سناتے اور حدیث کا تذکرہ کرتے۔ یتحفظ بذلک، اس طرح ان تک تو حدیث پہنچتی ہی صحیح، لیکن اس صورت میں وہ خود اپنی احادیث نبوی کی سند کو، متن کو یاد رکھنے کا اہتمام کرتے۔ آقا علیہ السلام نے حفظ الحدیث کا حکم بھی فرمایا تھا، فمن حافظہ ووعاہا، جس نے اس کو یاد کیا، اس کو پورے طور پہ سمجھا، وبلغہ، اور اس کو آگے پہنچایا، بلغہ غیرہ، غیر تک پہنچایا، فرب حامل فقہ
اوعى من سامع. تو آقا علیہ السلام نے چونکہ حدیث کو سننے کا بھی حکم دیا تھا، اس کو روایت کرنے کا حکم دیا تھا، اس کو یاد رکھنے اور یاد کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے آقا علیہ السلام کے ایک ایک حکم کی تعمیل میں ان کے معمولات قائم تھے. تو حدیث کو یاد رکھنے کا معمول یہ تھا کہ ہم وقت حلقات قائم کر کے اس کا مذاکرہ کرتے رہتے، بار بار دہراتے تاکہ حدیث بھولے نہیں. تاکہ حدیث کے مجموعے ذخیرے تیار ہو گئے. یعنی حدیث کے ذخیرے تھے. میں بعد میں آپ کو انشاءاللہ جب تدوین کے موضوع پر آؤں گا، تدوین حدیث پر، تو اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ کس طرح مجموعے تھے اور کب سے تیار ہوئے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے مجموعوں کو بڑے مجموعات میں جب ضم کر دیا گیا تو محفوظ ہو گئی، ورنہ وہ انڈیویجولز کے پاس اپنے اپنے صحائف تھے، مخطوطات تھے، ذخیرے تھے. اسی طرح ابو عبداللہ الشقری روایت کرتے ہیں اور ان سے حماد بن زید نے روایت کیا ہے. حماد بن زید امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے والد حضرت اسماعیل البخاری ان کے شیخ ہیں حماد بن زید. وہ روایت کرتے ہیں ابو عبداللہ الشقری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم النخعی سے. وہ کہتے ہیں قال حدث حدیثک من یشتہی و من لا یشتہی. محدث کے لیے کہتے ہیں کہ یہ نہ پرواہ کیا کرو کہ کون زیادہ طالب اور حریص ہے حدیث لینے سننے کا یا کون زیادہ طالب اور حریص نہیں ہے. جو لوگ مل جائیں کسی نہ کسی بہانے حدیث پاک کو ان کو بیان کر دیا کرو تاکہ آپ کی زبان سے حدیث نبوی بار بار سنائی جاتی رہے، بیان ہوتی رہے. اس سے اگر وہ اخذ نہیں کرے گا تو کم سے کم آپ کا حفظ قائم رہے گا، آپ کو یاد رہے گی. اب یہ روایت بھی، یہ اثر بھی حدیث سند صحیح کے ساتھ ہے. اب آگے پھر محمد بن سعید روایت کرتے ہیں عبد السلام سے، اور وہ حجاج سے، اور وہ عطا سے روایت کرتے ہیں، اور عطا شاگرد ہیں التابعی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اذا سمعتم منا حدیثا. اب یہ صحابی رسول کا حکم ہے. فتذاکروہ بینکم، آپ تابعین کو کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ جب ہم سے یعنی صحابہ سے آقا علیہ السلام کی کوئی ایک حدیث بھی سن لو تو پھر واپس چلے جا کر خاموش نہ رہا کرو، واپس اٹھ کر جا کے آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کیا کرو. بار بار ایک آدمی سنائے دوسرے کو، پھر وہ پڑھے، پھر وہ سنائے، پھر تیسرا سنائے، پھر چوتھا سنائے. پوری مجلس جس نے ایک حدیث نبوی سنی ہے ان میں سے ہر شخص جا کے ایک دوسرے کو سنائے، ریپیٹ کرے تاکہ حدیث لفظاً لفظاً اور صحیح معنی کے ساتھ یاد ہو جائے. اب اس حدیث کو بھی مختلف ائمہ نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے. اب اسی طرح یونس روایت کرتے ہیں امام یونس، اور اس کو بھی روایت کی ابو معمر نے حشیم سے، اور حشیم روایت کرتے ہیں اخبرنا یونس، فرماتے ہیں قال کنا ناتی الحسن، کہ ہم امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جایا کرتے. مراد حسن سے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے تلامذہ ہیں. امام یونس فرماتے ہیں کہ ہم امام حسن بصری کی مجلس میں جاتے، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ تَذَاكَرْنَا بَيْنَنَا، ان کی مجلس میں جا کے حدیث سنتے اور جو علم الحدیث لیتے واپس آ کے آپس میں بیٹھ کر ہم اس کا مذاکرہ کرتے تھے تاکہ ہم میں سے کوئی بھی بھول نہ جائے. یہ حدیث اور اس کی پوری سند بھی صحیح ہے، اور مختلف ائمہ نے اپنے اپنے طریق سے روایت کیا. امام دارمی نے اپنی سنن میں لیا. اب اسی طرح حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، اور اعلیٰ جو اسانید ہیں حدیث کی جو امام مالک کے ہاں ہیں اور امام شافعی کے ہاں ہیں، ان اسانید میں سے ہیں کہ ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ طریق ہے، سلسلۃ الذہب میں سے ہیں بعض ائمہ کے نزدیک. حضرت نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ پھر جلیل القدر صحابی ہے. عبداللہ ابن عمر، ابھی عبداللہ ابن عباس کے احکام آپ نے ان کے فرمودات سنے. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال اذا اراد احدکم ان یروی حدیثا فلیرددہ ثلاثا. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیے حدیث کی حجیت پر کتنا ایمان ہے صحابہ کرام کا اور تابعین.
حدیث کے سند ہونے پر، حدیث کی اتھارٹی ہونے پر، اور حدیث کی یاد کے حفظ کو قائم رکھنے پر، اور اس کی روایت پر کتنا اعتماد، کتنا ایمان، اس کے اوپر ان کا کتنا انحصار ہے اور کتنا اہتمام ہے ان کا. تو یہ کون سا نقطہ نظر اور مذہب ہے اور کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ تمام ہزارہ صحابہ کرام اور تابعین میں کسی کا نقطہ نظر نہیں تھا کہ کسی نے حدیث نبوی کو معاذ اللہ ہلکا جانا ہو. استغفر اللہ العظیم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر حدیث کو روایت کرے، ابھی تھا حدیث سنے تو مذاکرہ کرے بار بار تاکہ یاد رہے. اب فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص اراد احدکم ان یروی حدیثا، روایت کرنے کا ارادہ کرے کہ حدیث کو آگے بیان کرے، فلیرددہ ثلاثا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس حدیث کو 3 مرتبہ ریپیٹڈلی بیان کرے. حدیث کو روایت کرے تو 3 مرتبہ اس کے الفاظ کو دہرائے تاکہ سننے والے غور سے سن لیں، اور اگر ایک بار کسی لفظ کے سمجھنے میں کسی کو غلط فہمی ہو گئی تو دوبارہ کریکٹ ہو جائے، اگر کسی لفظ اور حرف کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی تو کریکٹ ہو جائے، تاکہ وہ صحیح یاد کر سکیں، حفظ ہو سکے ان کو صحت کے ساتھ، اور پھر آگے نسلوں کو منتقل ہو سکے. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کی اسناد بھی صحیح ہے، اور یہ حضرت موسیٰ بن داؤد کے طریق سے بھی ہے، ابن لہیہ کے طریق سے، اور خطیب بغدادی نے الجامع میں بھی روایت کیا، اور دیگر ائمہ نے اپنے اپنے طرق سے، امام دارمی سمیت اس حدیث کو روایت کیا. اب آگے پھر محمد بن فضیل روایت کرتے ہیں یزید بن ہارون سے، اور وہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں. یہ جلیل القدر ائمہ حدیث ہیں، اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ جلیل القدر تابعین میں سے. فرماتے ہیں احیاء الحدیث مذاکرتہ، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث کا زندہ، علم الحدیث کا زندہ رکھنا اس کے مذاکرہ سے ممکن ہے. چنانچہ عبداللہ بن شداد نے ان کو یہ بات سن کر کہا یرحمک اللہ، وہ ان سے حدیثیں روایت کرتے اور سما کرتے سنتے، اللہ آپ پہ رحم فرمائے. کم من حدیث احییتہ فی صدری کان قد ماتا، یہ جو بار بار آپ نے مذاکرہ کا مجھے حکم دیا اور آپ کے ساتھ میں نے حدیث کو ریپیٹڈلی مذاکرہ کیا، کتنی حدیث تھی جو میں جس کے بعض الفاظ مثلا بھول گیا تھا یا میرے ذہن سے محو ہو گئی تھی، آپ کے اس حکم نے اور آپ کے اس طریق نے وہ حدیثیں مجھے پھر سے یاد دلا دیں، اور بھولی ہوئی زندہ ہو گئی علم الحدیث کا حصہ. یعنی اس کے اوپر ان کا اتنا عمل ہوتا. اس حدیث کو محمد بن سعید بن الاسبہانی نے بھی اپنے طریق سے روایت کیا. اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے جو بخاری مسلم کے شیخ ہیں، اور اسی حدیث کو اپنے طریق سے امام ابن عبد البر نے روایت کیا، اور اپنی سند کے ساتھ امام ابو خیثمہ نے بیان کیا العلم میں، اور اپنی سند کے ساتھ خطیب بغدادی نے بیان کیا الجامع میں. اب محمد بن فضیل روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی، اور محمد بن فضیل ان کے والد جو فضیل ہیں یہ اب فضیل سے روایت کرتے ہیں، اور فضیل بن غزوان ہیں وہ امام حدیث. فرماتے ہیں کان الحارث بن یزید الاکلی، حارث بن یزید وابن شبرمہ اور ابن شبرمہ اور قعقاع ابن یزید اور قعقاع بن یزید اور ومغیرہ. اب یہ 4 تابعین جلیل القدر تابعین کا ذکر کیا ہے کہ یہ حارث یزید، ابن شبرمہ اور قعقاع اور مغیرہ، ان 4 تابعین کا طریقہ یہ تھا اذا صلوا صلاۃ العشاء وفی روایت اذا صلوا العشاء الآخرہ، جب نماز عشاء پڑھ لیتے تو نماز عشاء سے فارغ ہو کر جلسوا فی الفقہ، تو پھر وہ ایک مجلس علم میں بیٹھ جاتے، مذاکرہ حدیث کے لیے بیٹھ جاتے. فلم یفرق بینہم الا اذان الصبح، ان میں سے ایک شخص بھی اس وقت تک اٹھ کے نہ جاتا، ساری رات حدیث نبوی کی روایت، اس کے الفاظ کا حفظ اور اس کا فہم و فقہ الحدیث، اس کے اوپر صبح کی نماز تک ساری رات گزار دیتے، یہاں تک کہ اذان فجر ہو جاتی. عشاء کی نماز سے لے کر اذان فجر تک ساری رات بیٹھ کر آقا علیہ السلام کی حدیث کا مذاکرہ کرتے، الفاظ حدیث کو یاد کرتے اور الفاظ حدیث کا جو فہم اور فقہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے. یہ تابعین حلقات قائم کرتے، ان کی مجالس ہوتی. اسی طرح حشیم روایت کرتے ہیں
محمد بن عیسیٰ نے حشیم سے روایت کیا، وہ فرماتے کہ تذاکرنا فکان ابو الزبیر احفظنا لحدیث ہی، اور ہر شخص یہ تاکید کرتا کہ حدیث کا مذاکرہ کیا کرو، اور ہم حدیث کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، اور پھر وہ کہتے کہ ابو الزبیر ہم میں سب سے زیادہ حدیث کو یاد رکھنے والے تھے، جو روایات حدیث ان تک پہنچتی سب سے بہتر یادداشت اور حفظ ان کا تھا۔ اس طرح لیث بن سعد روایت کرتے ہیں، یہ حدیث اس کو بھی مختلف ائمہ نے اپنے اپنے طریق سے روایت کیا اور اسانید کے ساتھ روایت کیا۔ اب اسی طرح مروان بن محمد روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے لیث بن سعد سے سنا، اور وہ کہا کرتے تذکر ابن شہاب لیلۃ بعد العشاء حدیثا وهو جالس متودعا، وہ کہتے ہیں کہ ابن شہاب الزہری علم الحدیث کے امام جو اہل مدینہ میں سے صحابہ کرام کے تلامذہ شاگرد، فرماتے ہیں کہ وہ ایک رات وضو کرنے کے لیے بیٹھے، نماز عشاء کے بعد دوبارہ وضو تازہ کرنے کے لیے بیٹھے، اور دوران وضو ایک حدیث کو دہراتے رہے، مذاکرہ کرتے رہے۔ فرمایا ہم نے دیکھا فما ذالک مجلسہ حتی اصبح، وہ وضو کے اندر ہی رہے، وضو کے کیف میں، وضو کرنے میں، اور آقا علیہ السلام کی حدیث کے نشہ نے ان پر وہ کیفیت طاری کر دی کہ حدیث دہراتے گئے اور وضو کرتے رہے، اسی حالت میں نماز فجر کا صبح کا وقت ہو گیا، صبح ہو گئی۔ اور مروان روایت کرتے ہیں جعل یتذاکر الحدیث، صبح طلوع ہو گئی اور نماز فجر کے لیے اٹھے وضو ختم کر کے، اور ساری رات فجر ہونے تک وہ حدیث ہی کو دہرا رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے۔ حدیث کے اوپر اتنی محنت کیوں تھی؟ اگر تمام ہزارہ صحابہ کا اور ہزارہ تابعین کا بالاجماع یہ عقیدہ حجیت حدیث پر نہیں تھا، اور اہمیت حدیث پر نہیں تھا، اور فرضیت حدیث پر نہیں تھا، اور وجوب حدیث پر نہیں تھا، اور مشروعیت حدیث پر نہیں تھا، اور اس کی روایت پر، اس کے حفظ پر، اس کے معنی اور مفہوم اور اس کی فقہ کے سمجھنے پر اور اس کے مذاکرہ پر اگر ان کا اتنا عقیدہ نہیں تھا، تو یہ ساری محنتیں جو ہزارہ صحابہ اور تابعین کیا معاذ اللہ آقا علیہ السلام کے منشا کے خلاف کر رہے ہیں؟ یہ تو منشا رسول تھا جس کو پورا کر رہے ہیں۔ ہر صحابی اپنی زندگی اس پہ لگا رہا ہے، اور تابعین حلقات کی شکل میں عشاء سے فجر تک ساری راتیں اس میں صرف کر رہے ہیں، کہ آقا علیہ السلام کا حکم تھا میری حدیث کو زندہ رکھنا، میری حدیث کو یاد رکھنا، میری حدیث کی حفاظت کرنا، میری حدیث کے معانی کو سمجھنا، اور میری حدیث کو یاد کر کے اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہنا۔ یہ وہ فریضہ تھا جو آقا علیہ السلام نے ان کے ذمے سونپا تھا، یہ ذمہ داری اور امانت سونپی تھی، اس کو ادا کرنے کی محنت تھی۔ اسی طرح عطا بن صائب روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، حضرت صائب سے، اور روایت کرتے ہیں ابو الاحوص سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور کے جلیل القدر صحابی۔ پھر عبداللہ ابن مسعود بھی یہ فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں قال تذاکروا ھذا الحدیث فإن حیاتہ مذاکرتہ، آقا علیہ السلام کی حدیث کو ہمیشہ یاد رکھا کرو اور مذاکرہ کیا کرو، دہرایا کرو بار بار، اور ایک دوسرے کو سنایا کرو، اور ایک دوسرے کو تاکہ یاد کرایا کرو، اس لیے کہ حدیث کا علم، اس کا زندہ رکھنا مذاکرہ سے ہی ممکن ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی بات ہے، کتنے صحابہ کرام کی زبان سے آپ سن رہے ہیں، اور کتنے تابعین سے اور کتنے حلقات میں اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس سے اہمیت کا اور حجیت کا اور ان کے اعتقاد کا پتہ چلتا ہے۔ اب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن لیجئے بات، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال علی تذاکروا ھذا الحدیث وتزاوروا فإنکم الا تفعلوا یدرس، سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کی یہ جو حدیث ہے، حدیث نبوی ہے، اس کا ہمیشہ مذاکرہ کیا کرو، اس کو دہراتے رہا کرو، کسی نہ کسی بہانے زبان پر یہ حدیث تمہارے جاری رہے، حدیث مصطفیٰ تمہاری زبان سے کبھی نہ ہٹے، ایک دوسرے کو سناتے رہو، مجلسوں میں پڑھتے رہو، مذاکرہ کرتے رہو، اور حدیث کو لینے کے لیے، اخذ اور سماع حدیث کے لیے، حدیث کی روایت کے لیے،
اور حدیث کو حفظ کرنے کے لیے وتزاوروا، ایک دوسرے کی زیارت کرنے جایا کرو۔ جس شخص کے بارے میں خبر ملے کہ اس کے پاس احادیث نبوی ہیں یا ایک حدیث نبوی بھی ہے، سفر کر کے اس کی زیارت کے لیے جائیں، اس کی مجلس میں بیٹھیں اور اس سے حضور کی حدیث لے کر آئیں، یعنی طلب حدیث کے لیے سفر کریں اور زیارت کریں۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو حدیث کا علم مٹ جائے گا، تمہارے دلوں اور تمہاری یادداشت سے محو ہو جائے گا اور تم سے ضائع ہو جائے گا۔ یہ حدیث بھی اسناد صحیح کے ساتھ ہے۔ یہ وہ تمام اہتمام تھے جس کو صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کو زندہ رکھنے کے لیے اس پر محنتیں کی، اور حدیث کے علم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اور اس کی روایت کو آگے بڑھاتے رہنے کے لیے ہمیشہ ان ایفرٹس کے اوپر کام کیا اور اس میں کبھی کوتاہی نہیں ہونے دی۔ اب یہاں میں نے روایت حدیث کے موضوع پر یہ کوئی 60 کے قریب یا ممکن ہے 70 کے قریب احادیث ہیں جو میں نے درجنوں کتب حدیث سے اسانید صحیحہ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے دیکھنا ہے کہ جب روایت حدیث پر اس قدر زور ہے، حدیث کی حجیت پر اس قدر زور ہے، حدیث کی روایت کا اتنا اہتمام ہے اور آقا علیہ السلام کا بڑا تاکید کے ساتھ فرمان ہے، حدیث کو یاد رکھنے کا تاکیدی حکم ہے، حدیث کے مذاکرہ کا تاکیدی حکم بھی ہے اور جمیع صحابہ اور تابعین کا معمول بھی ہے، حدیث کے معنی مفہوم کو سمجھنے کا مفہوم ہے پر تاکیدی حکم ہے اور معمول ہے، حدیث کو ہر شخص کی ذمہ داری امانت ہے کہ اگلی نسلوں تک پہنچائے۔ جب اتنا اہتمام تھا تو دیکھنا ہے کہ وہ اس تھوڑے سے عرصے کے لیے پھر اس کو لکھنے سے کیوں منع کیا؟ لکھنے سے تو محفوظ رہتی ہے، لکھنے سے تو حدیث محفوظ رہتی ہے، کیوں منع کیا؟ تو ہاں اس کے مختلف اسباب تھے، مختلف اسباب تھے۔ یاد رکھ لیجئے کہ حدیث آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہی حدیث کی کتابت کا حکم فرما دیا تھا، اور کتابت حدیث کے حکم کے ذریعے وہ جو منع کتابت تھی، کتابت کو روکا تھا، لکھنے سے منع کیا تھا، وہ منع کا حکم ٹوٹلی منسوخ کر دیا آقا علیہ السلام نے خود۔ کتابت حدیث کی احادیث نے منع کی حدیث کو منسوخ کر دیا، مگر پھر بھی اس حصے کا جائزہ لیتے ہیں کہ جب کیا منع اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کے بے شمار اسباب تھے۔ ایک سبب تو پہلا یہ تھا، میں نے عرض کیا کہ تھوڑے لوگ تھے، صحابہ کرام کا دور تھا، لکھنے پڑھنے والے افراد زیادہ نہ تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس دور میں اہل مدینہ میں بہت کم لوگ تھے جو قرآن، پہلا سبب تھا کہ اوائل دور میں آقا علیہ السلام کی پوری کنسنٹریشن، پہلا سبب کہ تھوڑے عرصے کے لیے حدیث لکھنے سے کیوں روکا اور بعد میں بحال کر دیا حکم آقا علیہ السلام نے۔ اس پیریڈ کی بات اب میں علم کو تاکہ لوگوں تک پہنچے، کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، شبہات دور ہو جائیں، کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب، ٹرانسکرائبرز، لکھنے والے، رائٹرز، جن کو لکھنے پر کچھ مہارت ہو، ان کی تعداد بہت کم تھی۔ میں عرض کر چکا پچھلی نشست میں کہ مکہ کے دور میں جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو بلازری بیان کرتے ہیں فتوح البلدان میں کہ 1 ملین 10 لاکھ افراد، 10 لاکھ کی تعداد تھی مکہ کی پاپولیشن، اور 15 آدمی تھے صرف 10 لاکھ میں جو مشکل سے اپنا نام لکھنا جانتے تھے۔ اتنا قحط تھا، لٹریسی ریٹ اتنا کم تھا، اور اہل مدینہ میں پھر اس سے کم تھا۔ آقا علیہ السلام نے آ کر شروع کرایا لوگوں کو پڑھنا اور لکھنے کا عمل۔ قرآن نے کہا بعث فی الامیین رسول، ان پڑھ لوگوں میں آقا آئے تھے، لکھنا پڑھنا نہ ان کا معمول تھا، نہ روایت تھی، نہ رواج تھا، نہ اچھا جانتے۔ آقا علیہ السلام نے لکھنے پڑھنے کے عمل کو رواج دیا، اور قرآن نے آ کر اقرا کے ذریعے آغاز کرایا پڑھنے لکھنے کا۔ نتیجتاً اوائل دور تھا، قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، صاف ظاہر ہے پہلی کنسنٹریشن عقل کہتی ہے، فطرت کہتی ہے، شعور کہتا ہے، کامن سینس کہتی ہے کہ پہلی تاکید آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے فرمائیں گے۔ چنانچہ انصار میں کل 4 صحابہ تھے۔ اب سوچتے آئیے کہ کیوں اس دور میں منع کیا تھوڑے عرصے کے لیے حدیث کی کتابت سے، کہ قرآن مجید کی کتابت کے لیے آلریڈی بہت تھوڑے لوگ تھے جو آقا علیہ السلام سے آیات کو سنتے اور اپنے اپنے ریکارڈ پر لکھ لیتے۔ 4 صحابہ تھے کل انصار میں سے جنہوں نے آقا علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں قرآن مجید لکھا، جمع کیا اور اس کی کتابت کی۔ ایک ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ایک معاذ بن جبل رضی اللہ، ایک زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلد وصال فرما گئے، بدریین صحابہ میں سے تھے۔ اب یہی وہ صحابی ہیں زید بن ثابت جن سے وزن کتابت کی بات آئی، تو 4 صحابہ، تو کل یہ جتنی کتب آپ اٹھا کے دیکھیں آپ کو یہ بات ملے گی، یہ کل انصار میں سے تھے، اور 4 ہی صحابہ، اور بعضوں نے حضرت ابو الدرداء کو اس میں شامل کیا، اور اس طرح 4 صحابہ تھے مزید جو مہاجرین میں سے تھے، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم تھے۔ اس طرح ملا کے گویا 4 آدمی انصار کے پہلے ہوئے، اور حضرت ابو الدرداء اس میں ایڈ ہو گئے، 5 بنے، اور 3 مہاجرین میں سے حضرت صدیق اکبر، عبداللہ ابن مسعود اور سالم مولا ابی حذیفہ، کل 8 آدمی صحابہ کرام میں سے تھے جو قرآن مجید کے لکھنے کے قابل تھے صحت کے ساتھ۔ جن کو تھوڑا لکھنا آتا تھا اور غلط لکھ بیٹھتے ان کو تو اجازت نہیں دینی تھی، وہ قرآن بھی غلط لکھ بیٹھتے، وہ حدیث بھی غلط، ہر آدمی تو ماہر نہیں تھا، غلط لکھ بیٹھتے۔ یہ اس قابل تھے، ریلائبل تھے کہ جو کتابت کرتے تو درست کتابت کرتے، لہجے کو سمجھتے، ہا اور ہا کا فرق سمجھتے، دعاد اور دال کا فرق سمجھتے، تا اور تا کا فرق سمجھتے، اور قرآن مجید کی کتابت کر سکتے یا حدیث کی بھی کر سکتے۔ تو کل 8 آدمی تھے۔ اب آپ اندازہ کریں آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو 1,14,000 صحابہ تھے، اتنی بڑی صحابہ کی تعداد، مگر آپ کی حیات مبارکہ میں قرآن مجید لکھنے والے افراد ہی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے۔ اسی طرح بعد میں سیدنا عثمان غنی جنہوں نے اپنے طور پہ الگ کیا، وہ سیدنا عثمان غنی نے بھی قرآن مجید کو جمع کیا، خود سیدنا علی اور مرتضیٰ نے کیا، حضرت تمیم الداری نے کیا، عبادہ بن سامت نے کیا۔ یہ براہ راست 4 افراد الگ تھے، مگر جو آقا علیہ السلام کے زیر اہتمام کرنے والے تھے وہ 8 تھے۔ آپ حافظ ابن کثیر کا مقدمہ تفسیر ابن کثیر کو اور دیگر تمام کتب جو علوم قرآن پر ہیں، میں طویل فہرست نہیں گننا چاہتا، اس کو آپ اٹھا کے دیکھیے۔ جب یہ 4 صحابہ کل قرآن مجید کو انصار میں سے اور 4 تابعین میں سے جمع کرنے والے تھے، مہاجرین میں سے، تو آپ اندازہ کیجئے اگر انہی یہ اہل تھے، زیادہ کمپیٹنٹ تھے جو قرآن مجید لکھ سکتے، اور اگر انہی کو پھر عبداللہ بن عمرو بن العاص کچھ اور لوگ ایڈ ہوئے رفتہ رفتہ جو لکھائی کے قابل تھے، اگر ساتھ ہی ان کو حدیث بھی لکھنے کی اجازت دے دی جاتی تو آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کس طرح ہوتی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا عہد مبارک ختم ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا، قرآن مجید ایک جلد میں ابھی تک جمع نہیں تھا، ان کے پاس پرسنل ریکارڈز تھے، جمع کیا ہوا تھا قرآن مجید، ہر ایک نے الگ الگ لکھا ہوا تھا۔ پھر ایک جلد میں جمع کرنے کے لیے زیادہ تر حفاظ تھے۔ اس وقت بھی حدیث کے باب میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث یاد کیا کرو، آپ نے زور حدیث کو حفظ کرنے کا دیا اور آگے اس کی تحدیث اور روایت کا دیا، اس پر زور، چونکہ یہ آسان تھا، ان کا معمول تھا، لکھنے والے کم تھے، یاد کرنے والے زیادہ تھے۔ اس کے برعکس یعنی 8 آدمی قرآن مجید کے لکھنے کے قابل تھے جو ریلائبل تھے، رائٹرز اور ٹرانسکرائبرز، اور 40 صحابہ ایسے تھے جو حافظ ہو گئے تھے قرآن مجید کے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں، اس علم سے والناس تک پوری ترتیب کے ساتھ، چونکہ جبرائیل امین آقا علیہ السلام کے ساتھ ہر سال قرآن کا دور کرتے، اور آخری سال میں 2 بار ماہ رمضان میں دور قرآن کیا، دورہ قرآن۔ جب سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ اندازہ کریں کہ مسیلمہ کذاب 1,00,000 مرتدین اور اپنے قبائل کے لوگ جو کفار تھے غیر مسلم، ان کا لشکر لے کے اس نے دعوی نبوت کیا۔ اگر قرآن محفوظ نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام کے آخری زمانے میں جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، اور سیدنا صدیق اکبر کے پہلے دور میں 2.5 سال کا دور خلافت 5 جھوٹے شخصوں نے دعوی نبوت کیا، ایک عورت سمیت، اپنے اپنے قبائل ان کے ساتھ مل گئے، مصنوعی وحی گھڑنے لگے، ہم پر یہ وحی ہوئی ہے۔ اگر قرآن بر وقت صحت کے ساتھ محفوظ نہ کر لیا جاتا اور اس میں تھوڑی سی تساہل برتا جاتا، تاخیر برتی جاتی، تو مختلف لوگوں کے پاس قرآن مجید کے ریکارڈ صحیح محفوظ نہ ہوتے تو آج امت تک قرآن کیسے پہنچتا۔ چنانچہ 1,00,000 لوگوں کے ساتھ وہ حملہ آور ہوا،
اور صحابہ کرام 13,000 تھے، ان میں 500 صحابہ حفاظ تھے۔ اندازہ کر لیں کہ قرآن مجید کی کتابت کرنے والے 8 ہیں اور 4 اور پرسنلی ہیں، یا 5، 12 یا 13 ہیں، ٹوٹل 13۔ اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑنے والے لشکر صحابہ میں اس صحابہ کرام کے 13,000 کے لشکر میں 500 صحابہ شہید ہوئے جو حفاظ قرآن تھے۔ دیکھیے بقایا اور کتنے حفاظ قرآن زندہ رہے ہوں گے، صرف شہادت پانے والے 500 حافظ سے قرآن تھے۔ تو حفظ پر زور اتنا تھا، کتابت پہ کم تھا۔ جب کم تھا، کتابت کا رجحان کم تھا، لکھنے والے کمپیٹنٹ لوگ کم تھے، تو آقا علیہ السلام کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ جلد از جلد پورا قرآن الحم سے والناس تک لکھ لیا جائے۔ اور ہر ایک کو آقا پھر ترتیب بتاتے جاتے، یہ سورت ہے، یہ سورت ہے، یہ آیت فلاں جگہ، اس سورت کی ترتیب یہ ہے، الحم سے والناس تک پورے قرآن کے حافظ بنا دیے۔ جب حافظ تو بن گئے 40، اب چاہتے تھے کہ لکھا بھی جائے ترتیب کے ساتھ۔ تو پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، صحیح بخاری میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر پھر سیدنا صدیق اکبر آمادہ ہوئے، پہلے وہ تیار نہ تھے، پھر دونوں نے مل کر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو کہا، یہ جنگ یمامہ میں 500 قراء حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، اگر شہید ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت ممکن نہ ہوگی۔ تو زید بن ثابت کو مقرر کیا۔ اب ووٹ جمع کرنے کو تیار نہ تھے، ان کو انہوں نے مطمئن کیا، مطمئن ہو گئے۔ تو تب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پھر دیگر صحابہ کرام کا ایک گروپ ان کے ساتھ ملایا، جو جلیل القدر صحابہ تھے، جلیل القدر صحابہ، ان کو ان کے ساتھ ملایا، اور ساتھ ملا کر حضرت زید بن ثابت کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر کو، سعید بن العاص کو، عبد الرحمن بن الحارث کو، اور اس طرح اور دیگر صحابہ جو بڑے قراء تھے، ان ساروں کو ملا کر، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نسخہ خاص تھا قرآن مجید کا، اس کی مدد لی۔ تو ان کے ذمے کیا کہ وہ قرآن مجید کو ایک جلد میں جمع کر لیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید ایک جلد میں جمع ہوا۔ یہ کام اس دور میں جا کے مکمل ہوا۔ اگر ساتھ ہی احادیث ہزارہا بیان ہو رہی تھی، ہر روز آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے جتنے کلمات، جتنے جملے نکلتے وہ سب حدیث تھے، اور قرآن کی آیات تو 6000 اور کچھ تھی، مخصوص تھی، اور احادیث کی تعداد تو لاکھوں میں بن جاتی ہے جب کل کلمات، تمام الفاظ، تمام جملے جو 23 برس تک آقا علیہ السلام فرماتے رہے بعثت کے بعد، وہ سب احادیث نبوی تھی، ان کو جمع کریں تو لاکھوں میں ہیں۔ اگر بیک وقت ان کو بھی لکھنا شروع کر دیتے، قرآن کو بھی لکھنا شروع کر دیتے، تو قرآن مکمل نہ ہو پاتا اپنی لکھائی میں، یا قرآن اور حدیث کے الفاظ میں آپس میں خلط ملط ہو جاتا۔ ممیزین لوگ کم تھے، کچھ صحیح لکھ بیٹھتے، کچھ تمیز نہ کر سکتے، وہ قرآنی آیات میں احادیث کو بھی لکھ بیٹھتے حدیث سمجھ کر، امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا، بعد میں فتنہ پیدا ہو جاتا، قرآن کی صحت اور ثقافت پر اختلافات ہو جاتے۔ اس لیے ایک عرصے کے لیے سسپینڈ کر دیا آقا علیہ السلام نے۔ جب سسپینڈ کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جلد میں مکمل ہوا، مگر وہ جلد آپ نے محفوظ رکھی حضرت حفصہ کے پاس، اور اس طرح بعض صحابہ کے پاس، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہی۔ پھر وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ جب سیدنا عثمان غنی کا دور آیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک فتوحات ہو چکی تھی۔ آذربائیجان، آرمینیا اور وسطی جو ایشیا کے علاقے ہیں، ترکمانستان کے علاقے ہیں، عراق کے ہیں، سیریا، شام، یہ ساری فتوحات ہو گئی تھی۔ اب ہر ملک کے لوگوں کے لہجے الگ تھے، عرب نہیں تھے۔ اب وہ بھی قرآن پڑھنے لگے، ان کے لہجے اور تھے، تو لہجے بدلنے کی وجہ سے وہ لکھتے بیان کرتے تو فرق آ جاتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جہاد میں گئے اور فتح آرمینیا اور فتح آذربائیجان سے واپس پلٹے، تو وہاں شام سے صحابہ بھی آئے ہوئے تھے اور تابعین، اور عراق سے بھی آئے ہوئے تھے، اور مختلف ملکوں سے، تو سب نے قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ تو جب انہوں نے سنا کہ ان کی قراءات مختلف ہیں، حروف کی ادائیگی کے طریقے مختلف ہیں، بعض لوگوں کی زبان میں بعض حروف تھے ہی نہیں۔ آپ انگلش کو لے لیں، انگلینڈ کے لوگ انگلش کے کئی حروف ادا نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا میں وہ ادا کرتے ہیں، کسی اور دنیا میں کسی پر زور دیتے ہیں، کسی میں کم۔ سننے والے کا فرق آتا ہے، جب تک اس کو مہارت نہ ہو تمام لہجوں پر مغالطہ ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ قرآن مجید کی مختلف حروف کی ادائیگی میں، مخارج میں ڈیفرنس آ رہا ہے،
اور سننا والا اس لفظ کو مختلف سمجھ رہا ہے، اور اگر وہ سن کر لکھے گا اور ہر کوئی قرآن مجید کے پرائیویٹ ریکارڈز تیار کرتا چلا جائے گا تو آنے والے وقتوں میں قرآن مجید کی لکھائی میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اور ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا حفاظت قرآن میں۔ جب انہوں نے آ کے پوری رپورٹ دی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آفیشیل کمپائلیشن کا آرڈر دیا۔ آفیشیل کمپائلیشن عہد صدیق اکبر میں ہو چکی تھی، پورا قرآن عرم سے بناس تک خود عہد رسالت مآب میں لکھ لیا گیا، مگر لوگ تھوڑے تھے، محدود ریکارڈز تھے، متفرق چیزوں پر لکھے گئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے سارے ریکارڈز کو، ذخیروں کو جمع کر کے آقا علیہ السلام کی عطا کردہ آسمانی الوحی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق جیسے حفاظ بنائے اور آقا قرآن مجید سناتے تھے، 1-2 جلدوں میں ایک کتابی مصحف کی صورت میں جمع کر لیا، مگر سرکاری طور پہ اسے پوری دنیا میں اس کی تشہیر نہیں کی تھی۔ جب سیدنا عثمان غنی نے دیکھا کہ پوری دنیا کے ممالک میں لوگوں کے پاس اپنے اپنے پرائیویٹ ریکارڈز ہیں اور اس کے لکھنے میں، ادا کرنے میں، بولنے میں، قرات میں فرق آ رہا ہے، تو سمجھے کہ سالوں کے بعد اختلافات پیدا ہو جائیں گے، کیوں نہ ایک آفیشیل نسخہ پوری دنیا کے لیے متفقہ جاری کر دیا جائے اور پرائیویٹ ریکارڈ جلا کے طلب کر دیے جائیں تاکہ اگلی نسلوں میں قرآن مجید پر معاذ اللہ اختلاف نہ رہے۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی وہ تیسرے فرد تھے، اس پر سیدنا ابوبکر صدیق کا اتفاق ہو چکا تھا، عمر فاروق کا ہو چکا تھا اس نسخے پر، اور سیدنا علی شیر خدا نے بھی نسخہ قرآن مجید کا لکھ لیا تھا، ان کا بھی موجود تھا، سیدنا عثمان غنی کے پاس موجود تھا، ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا، قراء حفاظ صحابہ موجود تھے۔ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سرکاری اہتمام کر کے تمام صحابہ کے اجماع کے بعد متفقہ طور پہ ایک کونسل بنائی، اور اس کونسل کے ذریعے آپ نے پھر حضرت زید بن ثابت انصاری کے ذریعے اور عبداللہ بن زبیر القرشی کے ذریعے اور سعید بن العاص کے ذریعے اور دیگر اور بڑے جلیل القدر صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے اور قریشی زبان کے، قرشی قریش کے لہجے کے عبد الرحمن بن حارث تھے، بن ہشام بن المغیرہ تھے، عبداللہ بن عمر بن مخزوم القرشی تھے، یہ وہ سارے لوگ تھے جن کے پاس نسخے بھی تھے اور قرآن مجید میں صحیح لب و لہجہ کے ماہر بھی تھے۔ ان ساروں کو جمع کر کے ان ساروں کو قرآن مجید کا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نسخہ لیا اور ان تمام نسخوں کو اکٹھا کیا اور تمام قراء اور صحابہ کو اکٹھا کیا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کا وہ آفیشیل نسخہ تیار کیا جس کی ہر ایک نے توثیق کی، سیدنا علی شیر خدا نے کی، تمام صحابہ نے کی، مہاجرین نے کی، انصار نے کی، ازواج مطہرات میں جو حیات تھی انہوں نے کی۔ جب ایک متفقہ کنسنسس کے ساتھ نسخہ جس پر کوئی اختلاف نہ رہا تیار ہو گیا تو آپ نے وہ نسخہ پورے اطراف و اکناف عالم میں ارسال کیا، بھیجا تاکہ قرآن مجید کی حفاظت ہو، اور ارسال کر کے کہا اب اس نسخے کی کاپیاں پوری دنیا اسلام میں پھیلا دی گئیں، اور کہا جن لوگوں نے شام میں، آذربائیجان میں، عراق میں، فارس میں، وسطی ایشیا میں، ترکمانستان میں، دور دراز کے علاقوں میں جن کی زبان عربی نہیں ہے، لہجہ ہی عربی نہیں ہے، حروف کی ادائیگی میں فرق آ جاتا ہے زمین آسمان کا، آپ آج دیکھ لیجئے، آپ اب عربی زبان پڑھتے ہیں، پاکستانی اور لہجے میں پڑھیں گے، عرب اور لہجے میں پڑھیں گے، اور یہ جو بخارا سمرقند کے اور لہجے میں پڑھیں گے، افغانستان کے اور لہجے میں پڑھیں گے، ایرانی اور لہجے میں پڑھیں گے، دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں، آپ ساؤتھ افریقہ چلے جائیں اور لہجے میں پڑھیں گے، امریکہ کے ساتھ گھانا چلے جائیں، میں سنتا ہوں ہر ایک کی الگ الگ لہجے میں پڑھیں گے۔ آج لہجے مختلف ہیں تو آپ نے لہجوں کو ختم کیا، چونکہ مختلف لہجوں سے قراءات میں فرق آ رہا تھا، حروف کے فہم میں فرق آ رہا تھا، سرکاری نسخہ رائج کیا اور فرمایا کہ اس کے علاوہ جن کے پرائیویٹ ریکارڈز ہیں وہ سارے جلا دیے جائیں۔ اب جو لوگ اس حدیث کے اس حکم کو لیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے علاوہ جس نے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ مٹا دے، اور بلا کے مٹا دیا گیا، یہ صحابہ کرام نے یا سیدنا فاروق اعظم نے مٹا دیا، ارے قرآن مجید کے علاوہ باقی چیزوں کو مٹا دینا، پانی سے دھو دینا، ایک طرف اس کو رکھیے، پرائیویٹ ریکارڈز تھے، ایک طرف یہ رکھیے کہ جن لوگوں نے پوری دنیا اسلام کے مختلف خطوں میں اپنے گھروں میں ذاتی، کسی نے ایک سورت کا، کسی نے 2 سورتوں کا، کسی نے چند رکوعوں کا، کسی نے چند آیات کا، جتنے پرائیویٹ ریکارڈز تھے قرآن مجید کے لکھ رکھے، تمام صحابہ کے اجماع سے سیدنا عثمان غنی کا سرکاری فرمان جاری ہوا خلافت کا، وہ سارے نسخے قرآن کے پرائیویٹ وہ جلا دیے گئے۔ وہ تو پرائیویٹ قرآن مجید کے جنہوں نے لکھ رکھے تھے چونکہ ان کی لکھائی میں غلطیاں تھیں، قراءات میں غلطیاں تھیں، حروف میں غلطیاں تھیں، لہجوں میں غلطیاں تھیں،
ان کو اس لیے جلا دیا کہ اگر یہ برقرار رہے تو اگلی نسلیں اختلاف کریں گی، قتل و غارت ہوگی قرآن مجید پر، کوئی کہے گا یہ صحیح ہے، وہ کہے گا یہ صحیح ہے۔ اگر قرآن کی حفاظت کے لیے وہ نسخے جلا دیے گئے تاکہ ایک ہی متفقہ نسخہ جس پر آقائے دو جہاں سے لے کر ازواج مطہرات تک، ساری اہل بیت اطہار، چاروں خلفائے راشدین، جمیع انصار، جمیع مہاجرین اور تمام قراء اور حفاظ صحابہ متفق ہیں اور جن کا اجماع ہے، اس نسخے کو رائج کیا، باقی جلا دیے۔ اگر وہ نسخے قرآن کے لکھے ہوئے لوگوں کی غلطیوں سے بچانے کے لیے جلا دیے تو ادر دین قرآن جو باقی حدیث کو پانی سے مٹا دیا تو اس سے کون سے بڑی قیامت آ گئی؟ یہ اہتمام تھا حفاظت کا تاکہ غلطیوں سے لوگوں کو بچایا جائے، خلط ملط ہونے سے بچایا جائے۔ امام ابو داؤد الطیالسی سے روایت کرتے ہیں سند صحیح سے کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب سیدنا عثمان غنی نے پرائیویٹ نسخوں کو غلطیوں سے قرآن مجید کو بچانے کے لیے جلانے کا حکم دے دیا تو انہوں نے فرمایا خدا کی قسم عثمان نے درست کیا، اگر عثمان غنی ان نسخوں کو آج جلانے کا حکم نہ دیتا تو میں اپنے دور میں اس کو جلانے کا حکم دے دیتا، میں جلوا دیتا۔ اس لیے کہ اگر ہزارہ لوگ اپنے گھر میں پرائیویٹ نسخے لے کے بیٹھے ہوں گے تھوڑے تھوڑے آیتوں کے، اور ان کے اندر ان کی اپنی فہم اور اپنے لب و لہجے کے اختلاف کی وجہ سے لکھائی میں آیتیں غلط لکھ لی ہوں گی، مختلف لکھ بیٹھیں، تو آنے والی نسلیں ان کو جب وہ پہنچیں گی تو وہ تو اختلاف کریں گے اور قرآن مجید کے اوپر اجماع ہی نہیں ہو سکے گا، وحدت فکری نہیں ہوگی۔ تو اسناد صحیح کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، آپ نے کسی ایک صحابی نے ان نسخوں کے جلانے پر اعتراض نہیں کیا، وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کی حفاظت کا اہتمام یہ ہے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور یہ حفاظت جو اللہ نے اپنے ذمے لی تھی، اس حفاظت کا وعدہ عثمان غنی کے ہاتھوں سے پورا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اب حکمت سمجھ آتی ہے حدیبیہ کے میدان میں کہ کیوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے بھیجا تھا کہ قریش مکہ سے جا کے مذاکرات کریں، ڈائیلاگ کریں۔ وہ مذاکرات کے لیے گئے تھے اور پیچھے آقا علیہ السلام نے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، 1500 صحابہ سے۔ جب وہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت لے رہے تھے، آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر سیدنا عثمان غنی موجود نہ تھے، تو حدیث صحیح میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور فرمایا ھذا ید عثمان، یہ میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں، اور اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کر فرمایا میں عثمان کی بیعت اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے ہاتھ پر لیتا ہوں تاکہ عثمان بھی بیعت رضوان سے خارج نہ رہ جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر اس طرح رکھ کر فرمایا کہ عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور میں اپنے ہاتھ کے ذریعے عثمان کی بیعت لے رہا ہوں۔ اب حکمت سمجھ میں آ گئی۔ آقا علیہ السلام کسی اور کو بھیج دیتے، صدیق اکبر کو بھیجا ہوتا، عمر فاروق کو بھیجا ہوتا، علی شیر خدا کو بھیجا ہوتا، عثمان غنی کو چنا 1400 یا 1500 صحابہ میں سے، وہ غائب تھے اس دن۔ یہ حکمت تھی، نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی تاکہ وہ عثمان کے ہاتھ کو مصطفیٰ اپنا ہاتھ قرار دے، اور جب فرما رہے تھے کہ عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، ادھر رب کائنات کی وحی نازل ہو رہی تھی، ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے حبیب اگر تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنا رہا ہے تو میں اپنے ہاتھ کو اپنا دست خدا بنا رہا ہوں۔ یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر نہیں میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر نبی کا ہاتھ نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ ہے۔ تو گویا خدا نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ قرار دیا، مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ حکمت تھی اور اشارہ تھا آنے والے وقتوں کے لیے کہ امت یہ سمجھے کہ جب عثمان غنی قرآن مجید کا ایک سرکاری نسخہ تیار کریں گے اور ساری کائنات کے اطراف و اکناف میں روانہ کریں گے اور باقی نسخے جلا لیں گے، کوئی عثمان غنی کے عمل پہ اعتراض نہ کرے، اس لیے پہلے فرما دیا تھا جو عثمان کے ہاتھ سے ہوگا وہ اس کے ہاتھ سے نہیں، وہ مصطفیٰ کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا تھا مصطفیٰ جو تیرا ہاتھ ہے وہ تیرا نہیں، وہ میرا ہاتھ ہے۔ یہ ایک سلسلہ قائم کر دیا تھا، سند قائم کر دی تھی، ید عثمان، ید النبی اور ید اللہ، ایک سند قائم کر دی تھی اللہ رب العزت نے، اور حفاظت قرآن کے اوپر یہ سند ہے، اللہ کی اپنی حفاظت کا ہاتھ ہے۔ تو قرآن مجید جا کر اتنی محنت اور اہتمام کے ساتھ یعنی 3 ادوار میں مکمل ہو کے سرکاری طور پہ پھیلا، تو یہ وہ بنیادی ایک سبب تھا۔ 6 اسباب تھے جو میں باقی آگے بیان کروں گا، مگر پہلا سبب یہ میں نے واضح کیا کہ چونکہ لکھنے والے لوگ کم تھے، حفظ کرنے والے زیادہ تھے۔ فرق آپ نے دیکھ لیا
کہ کل 4 انصار، 4 مہاجرین اور کچھ اور صحابہ پرائیویٹلی کرنے والے 12 افراد تھے یا 13 جو قرآن مجید آقا علیہ السلام کے عہد مبارک میں جنہوں نے لکھا ہے، پورے قرآن کے جمع کرنے میں جو انوالو ہوئے، پورے قرآن کو اکا دکا آیات یا کچھ چند آیات یا مختلف حصے وہ زیادہ لوگوں نے لکھ رکھے تھے، مگر یہ جمع قرآن کے ذمہ دار بنے۔ جبکہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو 1,14,000 تھے، 1,14,000 میں 12 صحابہ قرآن مجید کے جمع کرنے میں محفوظ تھے۔ تو ساتھ ہی اگر حدیث کی کتابت کا حکم دے دیا جاتا، اجازت شروع زمانے میں ہی اوائل دور میں دے دی جاتی تو قرآن مجید کی حفاظت مشکل ہو جاتی، وہ جو جا کے 3 سٹیپس میں مکمل ہوئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس لیے منع فرمایا کہ ایک ہی مجلس میں وہ قرآن بھی بیان کرتے اور بتاتے یہ آیات قرآنی ہے، اور اسے تشریح بھی کرتے، تفسیر بھی کرتے، آقا علیہ السلام کا واعظ بھی ہوتا، آقا علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات بھی ہوتے، وہ سب احادیث ہوتی۔ لکھنے والے لوگ سارے بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، عرب بھی تھے، ٹوٹے پوٹے لفظوں میں لکھنے والے بھی تھے، زیادہ ممیز لوگ نہیں تھے، فقہا نہیں تھے جو امتیاز کر سکیں۔ تو اندیشہ کیا تھا، اگر اجازت دے دیتے تو جو آدمی لکھنا جانتا ہے وہ لکھنے لگ جاتا، اور ڈائریاں تو نہیں تھی، نوٹ بکس تو نہیں تھی، کاغذ کی انڈسٹری نہیں تھی کہ الگ لکھتے بھئی یہ قرآن لکھیں گے اس کاپی میں، اس میں حدیث لکھیں گے۔ کوئی چمڑے پہ لکھ رہا ہے جو میسر ہے، کوئی گتے پر لکھ رہا ہے، کوئی لکڑی پہ لکھ رہا ہے، کوئی کسی چیز پر، کوئی ہڈی کے اوپر لکھ رہا ہے۔ تو کیا ہوتا، لوگ حضور سے آیات قرآنی بھی لکھتے رہتے اور حدیث بھی لکھتے رہتے، اور سمجھے مہینہ گزرنے کے بعد کسی کو کیا رہا، کتنوں کو یاد رہتا کہ یہ قرآنی آیات تھی، یہ حدیث تھی، اور کتنے مکس کر بیٹھتے اور اختلافات پیدا ہو جاتے۔ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن اختلافات سے امت کو بچانے کے لیے باقی نسخے جلوائے، دراصل یہ وہی عمل تھا جو آقا علیہ السلام نے کیا، کہ آقا علیہ السلام نے سسپینڈ کر دیا کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھا جائے، کہ تم مکس کر بیٹھو گے، خلط ملط کر بیٹھو گے، اور قرآن مجید اللہ کی کتاب جو ہے اس کے اندر احادیث اور آیات کو آپس میں ملا کر اس کی صحت برقرار نہیں رہے گی، اور اس طرح قرآن مجید کی صحت کے ساتھ حفاظت، اس کی کتابت، اس کی جمع و تدوین کا عمل متاثر ہوگا۔ یہ بنیادی 6 اسباب جو منع کتابت کے ہیں جن کو میں بیان کروں گا، اس میں سے پہلا سبب میجر یہ تھا کہ قرآن مجید کی کتابت میں فرق نہ آئے۔ جب قرآن مجید لکھ لیا گیا اور زیادہ کتاب یعنی کاتب زیادہ پیدا ہو گئے، ٹرانسکرائبرز، لٹریسی ریٹ بڑھ گیا اور ممیزین صحابہ ہو گئے، تو ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے ضرورت محسوس کی کہ اب قرآن مجید محفوظ ہونے لگ گیا ہے، لوگوں کا شعور بھی ڈیولپ ہو گیا ہے، نالج بھی بڑھ گیا ہے، اور امتیاز بھی کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور مخصوص کچھ لوگوں کو صرف قرآن مجید کی کتابت پہ لگا دیا، ایک ٹیم بنا دی۔ جب ٹیم ورک شروع ہو گیا اور ان کے ذمہ داری کر دی کہ آقا علیہ السلام کو وہ لکھتے، پھر لکھ کے سناتے، پھر اس کے بعد وہ حافظ بھی بنتے، قاری بھی بنتے، سناتے، کریکشن لیتے اور جمع کرتے چلے جاتے۔ جب جمع قرآن کا اہتمام آقا علیہ السلام نے کروا لیا سیٹسفیکٹوریلی، اہتمام تسلی کے ساتھ، تو اسی وقت آقا علیہ السلام نے ساتھ ہی اب احادیث کے لکھنے کی اجازت دے دی۔ اس پر گفتگو انشاءاللہ آگے چل کے میں کروں گا کہ پھر فرمایا اب مجھ سے احادیث بھی لکھا کرو۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ کرام جب امتیاز پیدا کرنے کا شعور ڈیولپ ہو گیا اور قرآن مجید کی کتابت اور اس کی حفاظت کے اہتمام کے لیے ٹیم الگ سے مقرر ہو گئی، تو پھر آقا علیہ السلام نے احادیث کی کتابت بھی کروائی اور اس کے الگ ریکارڈز تیار ہوئے۔ اس کو انشاءاللہ آگے چل کے کوٹ کروں گا پورے حوالہ جات کے ساتھ۔ تو 6 اسباب میری نظر سے گزرے ہیں جن کو مختلف ائمہ نے بیان کیا، صحابہ کرام کے اقوال سے اخذ کیا، احادیث نبوی سے اخذ کیا، اقوال اور آثار صحابہ سے اخذ کیا، آثار تابعین سے اخذ کیا، تبع تابعین کے اقوال سے اخذ کیا، حتیٰ کہ امام ابن عبد البر کی جامع بیان العلم کی بحث سے اور خطیب بغدادی کی کتاب تقیید العلم تک جتنے ائمہ اس پر لکھتے رہے ہیں ان تمام ابحاث کو جمع کر کے میں نے خلاصہ کیا ہے، تو 6 اسباب میجر بنے ہیں، 6 میجر سبب بنے ہیں، جن میں سے پہلا سبب میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن مجید کی حفاظت اور اس کی کتابت و تدوین اور جمع و تدوین کے عمل کو اس میں پورا اہتمام کرنے کے لیے، یکسوئی پیدا کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے ٹیمپوریریلی سسپینڈ کی، منع کیا۔ اور جب یہ ٹیم الگ بن گئی، اہتمام قرآن مجید کی حفاظت و کتابت کا ہو گیا اور آقا علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا، تسلی ہو گئی
کہ اب یہ الگ ٹیم مقرر ہے جو قرآن کی جمع ترتیب کے کام میں لکھنے میں لگی ہوئی ہے، اور آقا علیہ السلام کو پڑھ کے سناتے، پھر سنتے، کریکٹ کرتے، آیتوں کو ترتیب سے لکھتے، سورتوں کو اپنی ترتیب سے لکھتے. جب اس کام میں لگ گئے تب آقا علیہ السلام نے بالعموم باقی جمیع صحابہ کرام کو احادیث بھی اپنی مجلس کے اندر لکھنے کی اجازت دے دی. پھر حدیث لکھی جانی شروع ہو گئیں، جس کو ہم آگے بیان کریں گے. مگر پہلے اگلی نشست میں انشاءاللہ بقیہ 6 اسباب جو اس دور میں منع کتابت حدیث کے تھے اس کا ذکر کریں گے. آج ایک سبب بیان ہو چکا کہ قرآن مجید کی حفاظت کی خاطر اوائل دور اسلام میں عارضی طور پہ سسپینڈ کیا کتابت حدیث کو. اللہ رب العزت ہمیں صحیح فہم عطا کرے اور پھر احکام اسلام کو اور حدیث نبوی کو اور اسلام کی تاریخ کو صحیح اس کی معرفت نصیب ہو، اور اس کے اصل اسرار کے ساتھ ہمیں معاملات کو سمجھ کر صحیح رائے اور صحیح نتیجے پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یا نبی سلام